آپ جانتے ہیں کہ محرم آنے والا ہے. محرم میں تمام حسینی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, عزا غم میں بیٹھتے ہیں, مجالس کرتے ہیں اور ماتمی جلوس ہوتے ہیں. پنجاب کی حکومت نے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پاکستان میں آپ پیدل چل کے میلوں میں جا سکتے ہیں, پیدل چل کے عرسوں میں جا سکتے ہیں. 40 چیلم امام حسین کے اوپر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پیدل جائیں, گھروں سے پیدل نکل کے جائیں اور جہاں پر جلوس ہو رہا ہے, مجلس ہو رہی ہے, وہاں پیدل جائیں. ایک تو آپ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے. ابھی حکومت نے, پنجاب حکومت نے کہا یہ بدعت ہے پیدل جانا. یہ پنجاب حکومت ہمارے لیے فقی بن گئی ہے. کس نے اس کو اجازت دی ہے فتوے دے؟ اور باقاعدہ انہوں نے لیٹر جاری کیا ہوا ہے بدعت کا. سر انہیں کہیں کہ میں پاکستانی ہوں, میری مرضی ہے, میں سائیکل پر جاؤں, میں گاڑی پر جاؤں, پیدل چل کے جاؤں. لیکن اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرنا, میں واقعی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سندھ کی صوبائی حکومت کا. انہوں نے کبھی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی, بلوچستان میں نہیں کھڑی کی, خیبر پختونخوا میں مشکلات نہیں ہیں, لیکن پنجاب میں اسپیشل ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. یہ لوگ پہلے پریشان ہیں, مہنگائی کی پریشانی ہے, مشکلات ہے, آپ انہیں پکڑ رہے ہیں, شیڈول 4 میں ڈال رہے ہیں. سر ایسے ہے کہ 17-18 سال کا بچہ ہے, آپ نے اس کو شیڈول 4 میں ڈالا ہے ملتان کے اندر, اور وہاں کے CTD والے کہہ رہے ہیں لڑکوں کو بلا کر جن کے اوپر کبھی کوئی جرم انجام نہیں دیا, کبھی کوئی FIR نہیں کٹی ہے, کہ آپ آ کے تو سائن کر کے دو کہ نہ تم محرم میں کسی مجلس میں جاؤ گے, نہ کسی جلوس میں جاؤ گے, نہ سفر میں جاؤ گے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کون سا قانون اپلائی ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں سر پاکستان کو اس طرح اس وقت لوگوں کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے. جتنی مشکلات ہے, جو بجٹ ہے یہ ان کے سر پر بم کی طرح گرنے والا ہے. لوگ پہلے ہی پریشان ہیں, خوفزدہ ہے, بجٹ کے نام سے ڈرتے ہیں. جیسے بچوں کو ڈرایا جاتا تھا کسی چیز سے, یہ وہی جو بجٹ ہے پاکستان کے عوام کے لیے ایک ڈراؤنی حقیقت بن چکا ہوا ہے. سر میری گزارش یہ ہے کہ پنجاب حکومت سے بھی کہا جائے کہ بھائی ان کو بلایا جائے اور ریفر کریں, تاکہ وہ جواب دیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر کہا یہ بدعت ہے. مشی کا معنی ہوتا ہے, عربی کا لفظ ہے پیدل جانا, واک کرنا, پیدل چل کے جانا. میں یہاں سے, میرا گھر ادھر ہے, میں یہاں سے پیدل پنڈی جاتا ہوں جلوس کے اندر. یہ کوئی جرم ہے پیدل چل کے جانا؟ کوئی بندہ ٹریفک نہیں روکتا, کوئی کسی کو رکاوٹ نہیں بنتا, اور آپ آتے ہیں جناب والا بدعت قرار دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ سارے کے سارے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ لا قانونیت ہے. عوام کا جو حق ہے, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو سول رائٹس ہیں, وہ ریکگنائزڈ نہیں کیے جاتے, ان پر عمل نہیں ہوتا, اور یہ مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. سر میری گزارش یہ ہے کہ باقاعدہ اس حوالے سے آپ آرڈر پاس کریں اور ان کو بلائیں, صوبائی حکومت کے نمائندوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے بدعت کا لفظ کس بنیاد پر استعمال کیا ہے. آپ فقی ہیں, آپ مجتہد ہیں, آپ کیا ہے؟ آپ کو قرآن بھی درست پڑھنا آتا ہے, آپ کو حدیث بھی درست پڑھنا آتی ہے, آپ کو رجال کا پتہ ہے, حدیث کا پتہ ہے, استنباط کر سکتے ہیں فقہیہ کام کا. یہ تو جس نے کہا بدعت ہے اس نے جرم انجام دیا دینی طور کے اوپر. حلال کو حرام کہا ہے اس نے. کہاں لکھا ہے کہ پیدل چل کے جانا کہیں پر حرام ہے؟ آپ میلوں میں جا سکتے ہیں, آپ عرسوں میں جا سکتے ہیں, ڈالیاں کئی میل پیدل چلتے ہیں, راستے بند ہو جاتے ہیں. ابھی داتا دربار وہاں پر 40 کے دنوں میں وہاں پر بھی عرس ہوتا ہے, جگہ جگہ سے لوگ پیدل آتے ہیں. تو آپ کہیں گے یہ بدعت ہے. کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کی دائرہ نہیں ہے, جہاں پر آپ کو قدم نہیں رکھنا چاہیے, آپ کیوں وہاں قدم رکھتے ہیں؟ آپ کا شکریہ. جی سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب. جناب چیئرمین بہت شکریہ. جو کچھ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب فرما رہے تھے اور اس سے میرے پہلے بھائی دنیش نے بات کی ہے. سر جو میں نے دین پڑھا ہے ایز اے کرسچن ہو کے, قرآن پاک پڑھا ہے, آخری کتاب جو ہے, اس میں تو بار بار یہی لفظ آتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو یہ سر مسئلہ جو ہے یہ بڑی دیر سے, نہ صرف سندھ میں, وہاں پہ سارا ہندو جو ہیں وہ ان کی ڈفرینٹ کاسٹ ہیں, وہ کچھ بہت بیچارے غریب ہیں. ابھی پرسوں چوتھ 2 ڈاکٹرز کو بھی ایسے کیا گیا, دنیش کی بات ہوگی. اس طرح پنجاب میں بھی سر یہ بہت ساری, اور میں جن کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں, ود اٹ موسٹ رسپیکٹ, آنریبل پروفیسر رشید صاحب, پرسوں انہوں نے بڑی دلیری سے بات کی اور انہوں نے کہا یہ میرے ضمیر کی آواز ہے کہ لالا موسیٰ میں آپ کر کچھ نہیں سکتے نا, سختی سے دے دیں. جی پلیز. جی تھینک یو جناب چیئرمین. کہ لالا موسیٰ میں ایک SHO خاتون, بزرگ خاتون ہے, ہماری ماں جیسی ہے, اور اس نے 3 دفعہ کلمہ پڑھا اس نے, اور پھر بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں جو گوشت ہے یہ کس نے کیا تھا,
کسی دوسری کمیونٹی تو نہیں آپ کے لیے بھیجا, آپ نے تو کسی کو نہیں بھیجا. وہ بیچاری رو رہی آگے سے کہ میں 3 دفعہ کلمہ پڑھا اس نے سر, اور شاید ایس ایچ او سے زیادہ اچھے طریقے سے وہ کلمہ پڑھ رہی ہے, ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے. تو سر یہ جو ہے اس قسم کا لوگ کہتے ہیں کہ ٹالرنس, دیر از اے نو میٹر آف ٹالرنس, دیر از اے میٹر آف ایکسیپٹنس. سر ہم سارے الہامی مذاہب جو ہیں ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. میرے لیے تو بہت زیادہ قابل احترام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اور قرآن پاک بھی, اس حوالے سے کیونکہ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے. تو یہ جو بات ہوئی ہے سر اس طرح سے, یہ اس کا اصل میں ہوتا کچھ نہیں ہے. جس نے جانا جائے جب اس کی ایج ہوتی ہے, اگر جو بھی جانا چاہتا ہے کسی بھی ریلیجن میں, ہمارے تو ہے نو پرابلم, بٹ وہ بالغ تو ہو سر, وہ فیصلہ تو کر سکے. یہ نہیں کہ آدھے گھنٹے میں اس کا ریلیجن چینج ہو گیا, آدھے گھنٹے بعد شادی کر دی. اور پھر ایک اور نیا کام بنا ہوا ہے سر کہ رحیم یار خان ایک مولوی صاحب ہیں, اس کو مجھے نام نہیں یاد آ رہا, بھی میں لے لیتا ہوں. وہ کرتے کیا ہیں جی کہ بچی سندھ سے ہوتی ہے تو پنجاب کی حد میں لا کے, چونکہ یہاں پر ابھی لڑکی کی عمر 16 سال ہے, اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں سر. تو یہ سر میری ہمبل سبمیشن ہوگی کہ ہم کیا چہرہ اتنا خوبصورت کام کیا ہے جنرل آصف منیر باجوہ صاحب نے وہاں پہ جا کے, کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ وی آر اسٹینڈنگ ود ایران. یہ بڑی بات ہوتی ہے سر, جہاں پہ بڑے بڑے لوگ جا کے چھپ جاتے ہیں, کام جاتے ہیں. اس نے یہ بات کی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے پولیٹیکل قیادت مضبوط ہے. تو اگر سر ہمیں جینا ہے تو وقار کے ساتھ جینا ہے, ورنہ اس طرح سے سر کچھ بڑا یہ ہماری اتنا نیگیٹو. میں آئی ایم آلسو گوئنگ ٹو US on 22nd. You will see, I will send to all this honorable house کہ what I do for the Pakistan, کیونکہ پاکستان میرے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے. میری شناخت پاکستان سے ہے سر. اینڈ سر وی آر ہیئر بفور دی کریشن آف پاکستان. نہ ہم ذمی ہیں نہ ہم مفتوح ہیں, ہمیں کسی نے نہ کو فتح نہیں کیا ہوا, نہ ہم کو جزیہ دینے والے لوگ ہیں, ہم تو پہلے سے وارث ہیں یہاں کے. تو باقی وہ جنہوں نے مخالفت کی تھی ان کا بھی آپ کو پتہ, جب 23 جون 1947 کو 177 ووٹ تھے, تو 5 کرسچن ووٹ تھے جنہوں نے, آخری ووٹ دیوان بہادر اسپی سنگھ جن کا پسرور سے تعلق تھا, قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان واز اے کیرزمیٹک لیڈر. انہوں نے کہا, اور پہلے بھی جب ووٹ 88 ہوئے, پھر آخری ووٹ بھی انہوں نے دے کے 177 میں ہم نے 89 ووٹ حاصل کر کے پنجاب کے بہت سارے اضلاع جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ بنے. میرے لیے یہاں پہ بہت جید علماء کرام بیٹھے ہیں, ان سب سے یہ گزارش ہے کہ جس خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے, کیونکہ جو میں ان کو پڑھا ہے یا دیکھتا ہوں, دے آر ناٹ کنزرویٹوز. وہ بنیاد پرست اس لیول پہ کبھی نہیں ہوتا ان کا, دے آر آلویز ویری لبرل. اور مولانا صاحب, بڑے مولانا صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے ذاتی تعلق ہے, لبرل بات کرتے ہیں. ایون ہمارے ساتھ, میں ان کے گھر گیا, میرے ساتھ بیٹھ کے سر انہوں نے وہاں پہ کھانا کھایا, کوئی کام تھا سر مجھے, ایک دفعہ کی بات ہے. تو مطلب یہ ہوتی ہے باتیں ساری. تو سر اس جو کو ایگزسٹنس کا کلچر ہے اس کو فروغ دیا جائے, اور اس کے لیے لیکن افسوس ہے, میں کہوں گا بجٹ بنانے والوں کو, کہ انہوں نے اس میں نہ تو مائنورٹیز کے لیے, یہ چھوٹی سی ضمن بات ہے, اور نہ انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے جس کے مولانا صاحب چیئرپرسن بھی ہیں, ایک سنگل پینی بھی نہیں رکھا. تو کس طریقے سے ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں گے؟ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اس جبر کو ہم صبر کرتے ہیں. یہ سوال آپ اپنے آپ سے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا حکومتی جماعت. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. میرا اگر میں حکومتی جماعت میں تو آئی کین پروٹیسٹ, آئی کین ایجیٹیٹ, نو پرابلم. میری زندگی جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے نا, تو میں اس سے ڈرتا ہوں جو میرا جسم اور روح دونوں کو قتل کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی میری جماعت نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ آپ بات نہ کریں, آج تک کبھی نہیں روکا میاں نواز شریف نے. تو اس لیے میری